السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اس پروگرام کے سننے والے ہمارے باعزت مسلمان بھائیوں، نوجوانوں اور دوستوں، اور میری پیاری قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، موضوع ہے کسی کی اس کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زبان جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، اور اس زبان کی حتی المقدور ہر ممکن طریقے سے ان ساری باتوں، ان ساری چیزوں سے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے جن سے سماج کے اندر فساد برپا ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو سکتی ہیں، عداوتیں جنم لے سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مل سکتی ہے۔ یقیناً زبان بہت ہی نازک اور حساس چیز ہے، اور زبان کی تلوار اصلی لوہے اور چاندی کی تلوار سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ آج ہم اور آپ یہ بات اکثر محسوس کرتے ہیں کہ چاہے وہ مردوں کی جماعت ہو اور چاہے وہ عورتوں کی ہو، اکثر و بیشتر ہم غیبت اور چغلی سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت جیسے مہلک جرم سے، بڑے گناہ سے مامون اور محفوظ رکھے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ سب سے پہلے ہمیں توفیق دے اور آپ سب کو بھی توفیق دے اپنی زبان کی رکھوالی، نگرانی اور حفاظت کرنے کی۔ یہ بات ہر مسلمان مرد اور عورت جانتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کی برائی اور غیبت کرنا ان کی عزت پر زبان درازی کرنا بہت سی مجلسوں کی ایک طرح سے زیب و زینت اور خوش طبعی کا ذریعہ بن چکی ہے۔ حالانکہ اس بات سے اللہ تعالی نے بہت ہی سختی سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو غیبت سے بچنے، پرہیز کرنے اور اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، اور غیبت جیسے بڑے گناہ کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے اندر بہت ہی بھیانک، خطرناک، کریہ، قبیح، ناپسندیدہ صورت سے تشبیہ دی ہے، جس سے کہ لوگوں کی طبیعت اور مزاج اور لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے
غیبت کی تشبیہ دی ہے کہ غیبت ایسے ہی ہے، اتنا خطرناک، اتنا بدبودار اور اتنی بری چیز ہے، اسے انسانی طبیعت اور مزاج کو ایسے ہی نفرت کرنا چاہیے اس سے، جیسے کہ کوئی آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ذرا غور سے سنیں گے، ہم اپنی اصلاح کریں، اللہ توفیق دے۔ اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اسے تم ضرور ناپسند کرو گے۔ تو جب اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا تمہارے مزاج کے خلاف ہے، تم ناپسند کرتے ہو، ایسے ہی اپنے کسی غیر موجود بھائی اور بہن کی غیبت کرنا بھی ناپسند کرو، کیونکہ کسی کی غیبت کھانا اس کے گوشت کے کھانے کے مانند ہے۔ غیبت وہ گناہ ہے جس سے سماج کے اندر عداوتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ غیبت وہ گناہ ہے جس سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے دل نفرت سے بھر جاتا ہے۔ غیبت وہ جرم ہے کہ برسہ برس کے تعلقات کو، دوستی کو ملیا میٹ کر دینے والا جرم ہے۔ اس کے برعکس غیبت وہ گناہ ہے جو جہنم میں جانے کا سبب ہے، اللہ محفوظ رکھے، اور عذاب قبر کا سبب ہے۔ غیبت سے اگر ہم نے پرہیز نہ کیا اور جان بوجھ کر یا انجانے میں ہم سے ہو گئی غیبت، تو اس سے قبر میں عذاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بذریعہ وحی آپ کو بتلائی گئی، ان دونوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا۔ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت کیا کرتا تھا، چغلخوری اور غیبت کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی جہنم میں جانے کا بھی یہ سبب ہے۔ حالانکہ آج ہم زبان کے چٹخارے کے خاطر یا معمولی آپسی نفرت یا تو میں ہونے کی وجہ سے، یا اپنے آپ کو دوسرے سے لوگوں کے سامنے اچھا ثابت کرنے کے لیے، یا کسی دوسرے کی تنقیص اور اس کی کمی بیان کرنے کے لیے، اس کی ہوٹنگ کے لیے، بڑی آسانی سے بے پرواہی کے ساتھ غیبت کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ اور بہت سارے مسلمان تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ غیبت کہتے کسے ہیں، بلکہ اگر انہیں روکا جائے کہ چھوڑو بھائی اس کی غیبت کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں مولانا اس کی غیبت یہ کہا، یہ جرم تو اس کے اندر موجود ہے، یہ کمی تو اس کے اندر موجود ہے، اس کی کمی کو بیان کرنا ہے، نہ کہ اس کے اوپر تہمت لگانا ہے۔ تو غیبت کا مفہوم بھی ایک مسلمان مرد اور عورت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت کہتے کسے ہیں؟
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف فرمائی ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعہ اپنے امتیوں کو غیبت کا مطلب، ارتھ اور مفہوم بتلایا۔ کیا؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا بھائی جس بات سے نفرت کرے، تمہارا کوئی مسلمان بھائی اور بہن جس بات کو ناپسند کرے، نفرت کرے، اس کی غیر موجودگی میں ذکر کرنا غیبت ہے۔ ہر وہ عیب، ہر وہ کمی جسے سننے کے بعد تمہارا کوئی اسلامی بھائی اور اسلامی بہن ناپسند کرے، اسے ناگوار گزرے، یہی تو غیبت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی نے کہا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات اس شخص میں پائی گئی ہے یا پائی جاتی ہے جو میں نے ذکر کیا، جو میں نے کہا ہے، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ کمی، وہ جرم اس بھائی کے اندر موجود ہے، اس بہن کے اندر موجود ہے، جس کو تم نے اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ نہیں پسند کرتا ہے، نہیں چاہتا کہ اس کے اس عیب کو بیان کیا جائے، تو یہی تو غیبت ہے۔ وہ عیب اس کے اندر موجود ہے، وہ کمی اس کے اندر، وہ بری خصلت، بری عادت اس کے اندر موجود ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر تم نے ایسی چیز کہی ان لم یکن فیہ فقد بہت، اور اگر تم نے کسی مسلمان بھائی اور بہن کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہی، اس کی ایسی کمی بیان کی، ایسا جرم بیان کیا جو اس آدمی کے اندر نہیں ہے، تو یہ غیبت نہیں بلکہ تہمت ہے، یہ تو اور بڑا جرم ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، آج بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کمی موجود ہے، تو اس کی کمی کو بیان کرنے میں کیا لگتا ہے؟ نہیں، یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے، الا یہ کہ وہاں کوئی شرعی مصلحت اور شرعی ضرورت موجود ہو، تب جیسے کسی سے جج حاکم پوچھے کیا فلاں کے اندر ایک چیز ہے، یا کوئی اپنے بیٹے کی اصلاح کرنا چاہتا وہ پوچھے ہمارے بیٹے کے اندر یہ چیز ہے، وغیرہ وغیرہ، ورنہ غیبت ہر حال میں حرام اور ناجائز ہے، اور کسی کے اندر پائے گئے جرم کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہی تو غیبت ہے، یہی تو چغل خوری ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ اگر ہمارا کوئی قریب سے قریب، عزیز سے عزیز ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری کوئی کمی جو ہمارے اندر موجود ہو دوسروں سے بیان کرے، تو ہمیں کیسا لگے گا؟ ہم اس سے خوش ہوں گے؟ ہم اس کو اچھی نگاہ سے دیکھیں گے؟ ہم اس سے دوستی برقرار رکھیں گے؟ ہم اس سے بات چیت کریں گے؟ ہم اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے؟ نہیں۔ ارے بھائی، ہماری کمی جو ہمارے اندر موجود ہے، یہ نہیں کہ میرے اندر وہ کمی ہے نہیں، میرے اندر وہ جرم ہے نہیں، میں اس گناہ کا مرتکب نہیں ہوں، میرے پیٹھ پیچھے جائے، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے گاؤں میں بیان کرے، فون کے ذریعہ لوگوں کو بتلائے، یا اشارے کنائے میں میری طرف اشارہ کر کے کہے، کیا ہمیں پسند آئے گا؟
ہمیں یہ بات اچھی لگے گی؟ کیوں نہیں اچھی لگی؟ نہیں اچھی لگی. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہے. کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے عیب پر، اس کی کمی پر پردہ ڈالا جائے. کیونکہ ہر انسان سماج کے اندر، خیش و اقارب کے اندر، رشتہ داروں کے اندر عزت چاہتا ہے، بے عزتی نہیں چاہتا، توہین نہیں چاہتا. اس کی کمی کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کے مقام اور حیثیت کو گھٹایا جائے، کوئی نہیں پسند کرتا. تو یہی چیز ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی پسند کرنا چاہیے. جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. یہ کون سی بات ہے کہ ہم ہر ایک کے خلاف لکھتے رہیں، بولتے رہیں، ہر ایک کے کمی کا اعلان کرتے رہیں، ہر مجلس میں، ہر جگہ شرعی ضرورت کے بنا جیسا چاہیں اس کو ہم بے عزت کریں، اس کی انسلٹی کریں، ہوٹنگ کریں. تو یہی چیز اپنے لیے بھی تو پسند کرنا چاہیے. اگر آپ کے بارے میں کوئی یہ کہے تو پسند آئے گا. غیبت عذاب قبر اور عذاب جہنم کا سبب ہے. غیبت کرنے والا سماج کے اندر مذموم حرکتیں کرتا ہے اور وہ اپنی عزت کو سنجیدہ لوگوں کے ہاں خود کھوتا ہے. غیبت کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں یا پیٹھ پیچھے اس کی بدگوئی کرنا ہے، اس کے بارے میں زبان کھولنا ہے، چاہے وہ عیب، وہ کمی کسی کے جسم میں ہو یا دین یا دنیا میں، یا چاہے اس کی شخصیت، اخلاق، جسمانی بناوٹ، خلقت میں ہو، اور کسی بھی چیز میں. کسی کے لباس کی غیبت کرنا، کسی کی چال کی غیبت کرنا، کسی کی کوئی عادت کی غیبت کرنا، یہ سب غیبت میں داخل ہے. کوئی مثال کے طور پر لنگڑا ہے، اس کے عدم موجودگی میں ارے وہ آیا تھا کون جو ایسے ایسے چلتا ہے، یہ بھی غیبت ہے. یہ بھی غیبت ہے. ارے وہ آ رہا ہے جو بڑا لمبا تھا، ارے اس کو جانے ہو جو بڑا لمبا تلنگا چوغا پہنتا ہے، یہ بھی غیبت ہے. چاہے کسی کے عیب میں ہو یا کمی میں ہو، یا جسمانی کسی کمی میں ہو، یا اس کی شخصیت میں ہو، یا اس کے اخلاق و خلقت میں ہو، یہ سب میں غیبت میں آتا ہے. کیا ضرورت ہے ہمیں؟ کیا مزہ ملتا ہے؟ اور غیبت کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں، جن میں سے ہی کسی کے عیب کو سامنے ذکر کرنا، کسی کے عیب کو سامنے ذکر کرنا، یا کسی کی کسی حرکت پر انگلی اٹھانا، تنقید کرنا، اور اس پر ٹھٹھا اور مذاق، ہوٹنگ کرنا، یا ٹھٹھا اور مذاق کرنے کے ارادے سے اسے دوسروں تک نقل کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب غیبت میں آتا ہے. اور آج علماء ہو یا غیر عالم اکثر اس مرض کے شکار ہے. کینسر ہے، کینسر، سماجی کینسر ہے، اخلاقی کینسر ہے، عملی کینسر ہے. مومن کی شان یہ نہیں ہوتی، اللہ سے تقوی اختیار کرنے والوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے مومنوں کا مزاج تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ کو نگل لیتے ہیں اور ہضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، اصلاح کی دوسری شکل ہے، وہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، حکمت عملی سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ جہاں بھی ہو اس کو آپ برہنہ کر دیں، آپ اس کو ننگا کر دیں، جبکہ وہاں کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے. سامعین کرام، لوگوں نے غیبت کو آسان معاملہ سمجھ لیا ہے. اللہ محفوظ رکھے. غیبت کو آسان بات سمجھا ہوا ہے، حالانکہ غیبت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بری چیز ہے، بہت ہی قبیح چیز ہے، بہت ہی گھناؤنی چیز ہے. آپ نے دیکھا سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیبت کو کتنے گھناؤنے انداز میں پیش کیا ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں فرمایا. ذرا ایک حدیث شریف ہم اور آپ غور سے سنیں، اور اس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی حدیث نمبر 1871 کے اندر صحیح قرار دیا ہے.
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، الربا اثنانی و سبعون بابا، سود کے 72 دروازے ہیں، سود کے بیاج کے 72 دروازے یا 72 درجے ہیں، جن میں سے سب سے کم درجے کا سود بیاج اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ یہ سود اور بیاج کا سب سے ہلکا گناہ ہے اپنی ماں سے زنا کرنا، اور سب سے بڑا سود یہ ہلکا گناہ کہ ماں سے زنا کرنا، ذرا اندازہ کیجئے، ماں سے زنا کا گناہ، اور سب سے بڑا سود اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عزت بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے مسلمان بھائی بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا سود کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان بھائی کی عزت و ناموس پر، عصمت پر ہاتھ ڈالنا، یہ بہت بڑا سود ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی بھی آدمی کسی ایسی مجلس میں موجود ہو جہاں غیبتیں ہو رہی ہیں، جہاں غیبتیں کی جا رہی ہیں، تو چاہیے کہ اس غلط کام سے روکے، منع کرے، اور اگر جس کی طرف سے غیبت ہو، جس کی غیبت ہو رہی ہے، اس کی بچاؤ کرے، اس کی طرف سے دفاع کرے، اور نہیں تو اس مجلس سے اٹھ کر کے چلا جائے جس مجلس کے اندر، جس میٹنگ کے اندر غیبت ہو رہی ہے۔ یہ بات ہم اور آپ، اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے، آپ سب کو بھی سمجھا دے کہ ایک مسلمان کا احترام اس کی زندگی میں بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے۔ نہ زندگی میں اس کی غیبت غیر شرعی طور پر، بنا شرعی ضرورت کے زندگی میں اس کی غیبت کرنا جائز ہے، بلکہ یہ بڑا جرم ہے، اور نہ ہی کسی مسلمان کی وفات کے بعد بنا شرعی ضرورت کے اس کی غیبت کرنا جائز ہے، بلکہ مردوں کی غیبت کرنا اور بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ غیبت، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں کس طرح ترغیب دی ہے، کس طرح شوق دلایا ہے کہ ہم اپنی عزت و ناموس، اپنی عصمت، اپنے کیریکٹر کی خود حفاظت کریں، دوسروں سے بھی حفاظت کروائیں۔ ایسے ہی اپنے ہر مسلمان بھائی بہن کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اس کو بے عزتی سے بچائیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ روایت مسند احمد کی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح الجامع کی حدیث نمبر 6238 کے اندر صحیح قرار دیا، ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کہ جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت کی بچاؤ کیا، جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت کی بچاؤ کی، دفاع کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے چہرے سے جہنم کی آگ دور ہٹا دے گا۔ یہ کتنی عظیم ترین حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر کئی باتیں ہیں، ان میں سے ایک تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کا احترام کرے، عزت کرے، تکریم کرے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے یا اشارے کنائے سے نہ کہے جس سے کسی بھی مسلمان کی رسوائی، بے عزتی ہو رہی ہو، چاہے وہ مسلمان دنیاوی بٹوارے کے حساب سے اونچے طبقے کا ہو یا نیچے طبقے کا ہو، مسلمان ہونا یہ سب سے بلندی ہے۔ اور اگر ہمارے سامنے، اللہ توفیق دے، حفاظت فرمائے ہم سب کی زبانوں کی،
کسی مسلمان کی عزت لوٹی جا رہی ہے ہاتھ کے ذریعہ، زبان کے ذریعہ، کسی بھی ذریعے سے، تو ہم اس مسلمان کی جس کی عزت لوٹی جا رہی ہے ہم اس کی حفاظت کریں، ہم اس کی بچاؤ کریں، اور اگر نیک نیتی سے ہم نے کیا اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں سے جہنم کی آگ کو دور بھگا دے گا، دور ہٹا دے گا۔ چنانچہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، غیبت بہت بڑا جرم ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے، اور مسلمانوں کی سوسائٹی، مسلمانوں کا سماج جتنا ہی پراگندہ ہوگا اتنا ہی زبان کی حفاظت مشکل ہوگی۔ اور غیبت ہی کی طرح ایک چیز ہے چغل خوری، جس کا مطلب ہے ادھر کی ادھر فساد برپا کرنے کے لیے، فساد اور فتنہ برپا کرنے کے لیے، رشتے اور ناطے کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر بغض اور دشمنی پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر کینہ، کپٹ اور عداوت، نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے چغل خوری، لگائی اور بجائی، ادھر اٹھا دو چپ، ادھر لگایا ادھر اٹھا دو چپ۔ مقصد کیا ہے چغل خور کا؟ فساد برپا کرنا، مسلمانوں کے اندر فساد پھیلانا، مسلمانوں کے رشتوں اور ناطے کو توڑنا، بغض اور دشمنی، کینہ، کپٹ اور عداوت کی آگ بھڑکانا، یہ سب سے بڑا سبب ہے چغل خوری کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے کرنے والے کو بہت ہی برا قرار دیا، چغل خوری کرنے والے کو۔ غیبت کے اندر کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب کو بیان کرنا بنا شرعی مصلحت اور ضرورت کے، اور چغل خوری کے اندر لگائی بجھائی۔ ہم اٹھے رحمت اللہ بھائی کے پاس گئے، ارے یار فلاں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، پھر ہم اس آدمی کے پاس آئے اور اس سے میں نے کہا ارے رحمت اللہ بھائی تم کو یہ بات کہہ رہے تھے، لگانا بجانا۔ مقصد کیا ہے؟ عداوت پھیلانا، کینہ اور کپٹ پھیلانا، نفرت پھیلانا، دشمنی پھیلانا، رشتے اور ناطے کو کاٹنا۔ اور آج دیکھ لیجئے سماج کے اندر بہت سارے گہرے رشتے صرف چغل خوروں کی وجہ سے کٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کی آیت نمبر 10 اور 11 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اور کسی ایسے شخص، اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا، بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل ہونے والا، طعن آمیز اشارتیں کرنے والا، چغل خوریہ کے لیے بھرنے والا، چغل خوریوں کے لیے بھرنے والا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرفوع حدیث ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت کے اندر نہیں داخل ہوگا۔ اگر کوئی چغل خوری کرنا حلال سمجھتا ہے حالانکہ وہ حرام ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے گا جنت سے، اور نہیں اگر اس کے وہ توحید والا ہے، اس کے پاس اور دوسری نیکیاں ہیں تو اللہ چاہے گا تو چغل خوری کی وجہ سے اس وقت جنت میں نہیں داخل کرے گا جب لوگ پہلی فرصت میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی دھمکی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چغل خور جنت کے اندر نہیں داخل ہوگا، نہ پہلی فرصت میں داخل ہونے پائے گا، اور اگر اس کو حلال سمجھتا تھا حالانکہ وہ حرام ہے تو ہمیشہ ہمیشہ محروم کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کسی باغ میں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آوازیں سنی جنہیں قبر میں عذاب ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں ہو رہا، یعنی اس کو یہ لوگ بڑی نہیں سمجھتے تھے، یا بچنا ان کے لیے آسان تھا لیکن بچتے نہیں تھے۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، بے نمازیوں کا کیا حال ہوگا، اور دوسرا وہ تھا جو چغل خوریاں کیا کرتا تھا، کان یمشی بالنمیمہ، انہیں وہ چغل خوریاں کیا کرتا تھا۔ تو گویا چغل خوری بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو باہم لڑانے کے لیے
کچھ لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، خاص طور پہ معاملہ ساس و بہو اور جٹھانی اور دیورانی اور نند کے اندر بہت ہوتا ہے، جو رشتے کافی گہرے ہوتے ہیں، جن رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا۔ آج تو معاملہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ دو سگی بہنیں ہیں، ایک سگی بہن چھوٹی بہن کی شکایت کرتی، ادھر ادھر لگاتی بات، وہ اس کی لگاتی بجاتی ہے۔ لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر پہنچایا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی، اور یہ نہیں کہ صحیح بات ہو اور اسلام مقصد بھی ہو، بلکہ نمک مرچ لگا کر کے، جس کو ہماری یوپی کی زبان میں کہتے ہیں ایک ہاتھ کیرا، ایک ہاتھ کا کیرا 9 ہاتھ کی بیج، ایک ہاتھ کی ککڑی رہتی ہے اور بیج اس کی کتنے رہتے ہیں؟ 9 ہاتھ کی۔ نمک مرچ لگا کر کے مختلف انداز سے ڈیکور کر کے چہرے مہرے کا قصبے کھا کر کے گئے۔ اور اس چغلی کی بری صورتوں میں سے ہی ایک یہ ہے کہ شوہر کو بیوی کے خلاف اور بیوی کو شوہر کے خلاف اکسائے بھڑکائے۔ وہ فیملیاں جو جوائنٹ فیملیاں ہیں، یہاں اکثر ہوتا ہے ساس اپنے بہو کے خلاف اپنے بیٹے کو ابھارتی ہے، لگائی بجھائی، بیٹے کو اس کی بیوی ماں کے خلاف، بھاوج نند کے خلاف، نند بھاوج کے خلاف، دیورانی جٹھانی کے خلاف، جٹھانی دیورانی کے خلاف، یہاں تک کہ بھائی بھائی کو غیبت چغلخوری کے ذریعے سے بالکل الگ کر دیا جاتا ہے۔ شوہر کو بیوی کے خلاف، بیوی کو شوہر کے خلاف اکسانے اور بھڑکانے کا کام زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ اس لیے تاکہ ان دونوں کے آپسی گہرے رشتے کو خراب کر دیا جائے۔ اسی طرح بعض ملازمین، ورکر ایک دوسرے کی باتیں ڈائریکٹر کے پاس، مینیجر کے پاس پہنچاتے رہتے ہیں، جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مینیجر اور ورکر کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے، اس کا فنش لگا دیا جائے، وہ کام سے محروم کر دیا جائے، اس کو نقصان پہنچا دیا جائے، اس کی تنخواہیں کاٹ لی جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، بات لمبی ہوتی جا گئی، ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں، غیبت سے، چغلی سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ ایسا جرم اور اتنا بڑا گناہ ہے جس پر عذاب قبر اور عذاب جہنم کی دھمکی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اس زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہماری زبان سے غیبت یا چغلخوری ہو تو اللہ مجھے یاد دلا دے کہ یہ ایسا جرم ہے کہ قبر کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے اور جہنم کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔